السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لبیک اللہم لبیک۔ حج کے دن جو ہے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں، اور یہ مہینہ اور یہ جو دن ہے، ایام ہیں، وہ بہت زیادہ اللہ کی نزدیک میں بہت زیادہ بلند ہے، اور آپ اس میں اپنے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کریں، لبیک اور چوتھا کلمہ ضرور اس کو ادائیگی کریں، اور اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ضرور دعائیں کریں، اور جتنے بھی فلسطین کے لوگ ہیں اور جتنے بھی مسلمان جو کشمیر میں ہیں اور وہ پس رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضرور دعائیں کریں۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے جو فسطائیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جس طرح سے اب ججز بھی کھڑے ہو چکے ہیں، جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے بھی جو وہ سینیریو پیش کیا ہے اپنے جو ہے سرگودا کے جج ہیں جو عباس جن کا نام ہے، انہوں نے اپنے نام کی بہت زیادہ لاج رکھی ہے، اور جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، تمام جتنے بھی پاکستان کے جج ہیں اور جو سپریم کورٹ کے بھی جج ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ججوں کا سب سے زیادہ جو ہے قیامت والے دن ان کے جو ہے ان کی پکڑ ہونی ہے، کیونکہ ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ منصب عطا کیا ہوا ہے۔ تو چاہے ہمارے پاس اعلیٰ منصب ہے یا نہیں ہے، ہماری ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں جو کچھ بھی، اگر ہم اس طرح کی کسی بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا ہے کہ جہاں پر ہمیں انصاف اور دوسروں کے لیے آسانی کے لیے ہمارے پاس وہ اختیار ہے، تو وہ ہمیں استعمال کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو پاکستانیوں، آپ کے پاس جو ہے بجٹ آ چکا ہے، بجٹ کے اندر جو شاہکار ہمارے پاس نکل کر آیا اس میں 326 یا 28 ارب روپے عام سیلری اور لوگوں کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ سارا کا سارا وہ جو صنعت کار ہیں اور جو تاجر ہیں وہ صرف 86 ارب روپے کا ٹیکس دیں گے، اور باقی 326 یا 28 ارب کا جو ٹیکس ہے وہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے اوپر سارا کا سارا بوجھ ڈال دیا۔ 12% سے ٹیکس ہٹا کر اس کو اتنا زیادہ 15% کر دیا ہے۔ لیویز بھی پیٹرول کے اوپر 20% بڑھا دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اب جو ہے پیٹرول کی قیمت بھی 20 یا 25 روپے آئندہ دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ بڑھ جائے گی، اور جس طرح کے مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ اٹھنے والا ہے، جس کی کوئی جو ہے کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان جو ہے پہلے ہی بینکرپٹ ہو چکا ہے، چائنا کا جو دورہ تھا وہ بھی اتنا کوئی خاص فائدے منصور نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو چینی باشندے ہیں ان کی جو ہے حفاظت کا جو ہے صحیح انتظامات یا ان کو جو ہے ابھی تک اس طرح سے باحفاظت ان کی روانگی یا ان کی اس طرح سے جو ہے سیکیورٹی کے ایشوز ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں، حالانکہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بہت زیادہ زبردست ہیں اور بہت اچھے جو ہے کارنامے بھی انجام دیتی رہی ہیں، اور نمبر 1 فوج بھی ہماری دنیا میں رینک کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے جو چینی باشندے ہیں ہمارے ملک میں آ کے جو سرمایہ کاری کرنے آتے ہیں، انجینئرز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ چین کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہے، ان کے خاندانوں میں صرف ایک ہی بچہ ہوتا ہے اور پورے گھر کا کفیل وہی ہوتا ہے، اور پھر ان کو بہت زیادہ ان کا جو ایسٹ ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے چائنا کے لیے۔ تو اس وجہ سے چائنا کی جو ہے بہت زیادہ ناراضگی بھی سامنے آئی ہے، اور انہوں نے ایشورٹی کو دوبارہ سے انشور کروایا کہ پاکستان کے اندر جو بھی پاکستان چینیوں کے جو ڈیویڈنڈس ہیں وہ بھی ٹائم پہ ان کو ملے، اور ان کے جو ڈیو اماؤنٹ ہے وہ جو ان کا ڈیو ہوتا ہے اس کو بھی واپس پاکستان کرنے کی ایشورٹی دے، اور پاکستان کے اندر ان کے جو جتنے بھی چین کے باشندے ہیں ان کی سیکیورٹی کی بھی گارنٹی ان کو دی جائے۔ تو پاکستان نے اس طرح کی جو ہے ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جا کر وہاں پہ اس چیز کی ایشورٹی بھی دی ہے، لیکن ابھی پاکستان کو خاطر خواہ کوئی اس طرح کی امداد نہیں مل پائی ہے۔ اگر رول اوور ہونا جو ہے نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے رول آف لا اور جمہوریت بالکل ختم ہو چکی ہے، اور جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے اب جو ہے آپ کو جس طرح سے ویڈیوز ملیں گی، اور اس کو جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے، اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی نہیں ملیں گی، کیونکہ
آپ کے لیے ضروری چیزوں کو بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا باقی چیزوں کو اتنا آپ جو ہے کنسیڈر نہ کریں، لیکن آپ کے پاس جو بھی ویڈیوز آئیں گی اور جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ بالکل ریئلسٹک ہوگی، اس کے اندر کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں ہوگی۔ عمران خان کی جو ہے کنورسیشن کی ویڈیو بھی بہت زیادہ اب سامنے آ چکی ہے، جس طرح سے عمران خان نے عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر ججز سے کنورسیشن کی ہے اور جو باتیں کی ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہی باتیں کی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں انہوں نے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ ان کو اپنے ملک کی فکر ہے اور ان کی باتوں سے یہی صاف ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ عمران خان بلا وجہ میں اپنے آپ کو سفر کروا رہے ہیں اپنی عوام سے محبت کی وجہ سے، ورنہ اگر وہ چاہیں تو ڈیل کر کے آرام سے وہ جا سکتے ہیں۔ اور پاکستانیوں ہمارا ہی برا حال ہوا ہے، ہم لوگ ہی پس رہے ہیں، ہم لوگ ہی ٹیکس دے رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی امیر طبقے ہیں، جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ان کو 5,000 جو ہے یونٹ بجلی اور اس طرح کی جو مراحت ہیں بجلی گیس کی اور پیٹرول جو ان کو جو ہے فری ملتا ہے، ان کے اوپر کوئی اس طرح کے کوئی بھی ایشوز نہیں ہے۔ ان کا علاج بھی پمس میں فری میں ہوتا ہے، ادویات بھی ان کو وہیں سے ملتی ہیں۔ تو ادویات میں بھی جو جس طرح سے ان کی پروڈکشن میں جو استعمال ہوتی ہیں ان میں بھی ٹیکس لگا کر ادویات کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے اور اب ادویات کا بھی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ سیلری جو پیشہ ور جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے اوپر تو ایک بم کی طرح سے پھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عام جو پرائیویٹ والے جو افراد ہیں ان کے اوپر جتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، ان کی تو تنخواہ اتنی زیادہ بڑھتی بھی نہیں ہے، 25 یا 35%۔ تو یہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے سرکاری ملازمین کے اوپر جو ہے انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں، لیکن جو عام جو لوگ ہیں جو پرائیویٹ آفیسز میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں، سیلریڈ پرسنز ہیں، ان کی جو سیلریز ہیں وہ بہت ہی زیادہ منیمم ہوتی ہیں اور وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اگر آپ ان کے اوپر اتنا کٹ آف لگا رہے ہیں، اتنا ان کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی ضروریات کیسے پوری کریں گے۔ تو حکومت پاکستان نے بے حسی کا ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے عوام جو کہ ان کو ٹیکس شرافت کے ساتھ دے رہی ہے، اسی کے اوپر یہ بار بار ٹیکس لگاتے ہیں، ان کو کوئی چھوٹ نہیں دیتے۔ اور اب اس دفعہ تو انہوں نے حد کر دی ہے، اور جس طرح سے پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھ چکی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت بقرعید کا زمانہ ہے اور لوگ بازاروں کے اندر نہ ہونے والا رش ہے۔ صرف اگر آپ دیکھیں تو باپ یا بھائی جاب کرتے ہیں، وہی صرف اور صرف جو اچھے لوگ ہیں وہی صرف شاپنگ کرنے کے، برانڈڈ کپڑے خریدنے کی ان کی استطاعت ہے۔ باقی عام لوگ تو دکانوں پہ جانے سے بھی کترا رہے ہیں اور ان کا کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس راشن نہیں، اور کسانوں کا بھی بے انتہا برا حال ہے، اور کسانوں کی بھی جو ہے کسی قسم کی کوئی داد رسی نہیں کی گئی اور بس شعبدے بازیاں چل رہی ہیں۔ اور جو ہے نواز شریف نے اپنا ایک اور وہ بم پھاڑ دیا ہے کہ عمران خان چاہے تو اپنے کمرے میں 2 AC لگا لے، میں تو انتقامی سیاست پہ میں بلیو نہیں کرتا۔ تو بھائی 2 سالوں سے آپ کی حکومت، آپ کا بھائی گورنمنٹ میں ہے، تو یہ فسطائیت جو پنجاب گورنمنٹ نے کی تھی، عورتوں کی بے حرمتیاں، ان کے گھروں کو توڑنا، شام شہریوں کی، یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو بھائی اب یہ مسئلہ یہ کہ اگر ہم مان بھی لیں تو یہ تو کہیں سے بھی قابل قبول بات نہیں ہے، لیکن نواز شریف کو ری لانچنگ دوبارہ سے فیل ہو چکی ہے۔ عام عوام کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہے، پریشانی، اور بہت زیادہ جو ہینڈلرز ہیں ان کو بہت زیادہ ریجیکشن کا سامنا ہے، حالانکہ وہ ہمارے جو ہے وہ ہر دل عزیز لوگ ہیں اور ہماری پوری جو افواج ہے ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اور ہم اپنی آواز سے جو ہے بہت زیادہ امیدیں رکھتے ہیں، اور ہم پوری جتنی بھی پاکستانی قوم ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی افواج کو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھیں، نہ کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی اس طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے یہ کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے اپنا جو ہے جوڈیشری میں جو مداخلت ہے اس کو ختم کر کے دم لیں گے، اور جتنے بھی تمام ججز ہیں وہ اپنے جو ہے ہمت کا مظاہرہ کریں اور جو ہے مداخلت کو
کے پریشر میں ہرگز بھی نہ آئیں، کیونکہ اس سے جو ہے فیصلوں پہ اثر ہوتا ہے اور قوم کی امنگوں کے اوپر بھی جو ہے بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو اب جو ہے پاکستان کے جو ججز ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے اگر تمام ججز حوصلہ کریں اور کھڑے ہو جائیں تو پاکستان جو ہے مشکلات میں سے 99% باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ابھی تک لے بس اتنی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔